خامنائی صاحب نے تقریر کی، دلیری نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اوپنلی آ کے انہوں نے جمعے کی امامت کی. ٹھیک ہے، ان کے ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ جنگ کی صورتحال میں لیڈر کی حفاظت کرنا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں. ہم پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کی ریاست میرے خیال میں کسی صورت ہمیں ایران کی رجیم چینج کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر ایران کی تباہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں اس وقت جو مذہبی حکومت ہے وہ واقعتاً وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اکثریت کی نمائندہ ہے. اور اس جنگ کے بعد تو جو لوگ ان کے مخالف تھے وہ بھی اس وقت گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ جب ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا تو ملک کے ایسٹس ہوتے ہیں نا. جس طرح جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، چند ایک یوٹیوبر جنہوں نے غداری کی ان کو چھوڑ کے ہماری جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑی بھی تھی. وہاں پر بھی ایسا ہوا ہے. وہاں پر تو ویسے ہی اکثریت جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں ان کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتی ہیں، اور وہ ان کے زندہ امام ہیں جن کی وہ تقلید کرتے ہیں. جس طرح یہاں دیوبندی بریلوی امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں، اور وہ دو ہیں ان کے امام، آیت اللہ سستانی عراق میں اور آیت اللہ خامنائی ایران میں. آپ سمجھ لیں کہ عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے تو کسی پیر کی درگاہ نہیں چل سکتی. یہ سٹیٹس ہے اس وقت خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا. سستانی صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے جب یہ خامنائی صاحب کو اسیسینیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا اگر یہ آپ نے کیا پھر پورے علاقے میں سٹیبلٹی نہیں رہے گی. ظاہر ہے عراق میں بھی 60% شیعہ ہیں، ایران میں تو 90% کے قریب شیعہ ہیں، اور عراق میں اڈے موجود ہیں امریکہ کے. تو ایک دنگا فساد شروع ہو جائے گا. رجیم چینج کوئی بھول جائے، میں نے پہلے بھی کہا تھا رجیم چینج نہیں ہو سکتی. اگر کوئی پپٹ حکومت بھی بٹھائے گی نا وہ چلے گی نہیں، کیونکہ عوام الناس ان کو مانتے ہی نہیں، اور فوج بھی نہیں مانتی. فوج بھی ان کی مذہبی ہے، پاسداران انقلاب بھی مذہبی ہیں، اور یہ سارے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے. اس جماعت کو آپ پاکستان کی مذہبی یا سیاسی جماعت کے اوپر قیاس نہ کریں. ان کی پینل میں اپنی پوری فوج ہے، پوری کی پوری ریاست ایک نظریاتی ہے. لہذا وہاں پہ یہ جو آج کل انہوں نے وہ شاہ کے بیٹے کو نکال دیا ہے اور وہ دوبارہ سے اس کے بھی بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کو ایران میں گزرے بھی نہیں دینا کسی نے. حکومت بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جو 2 دن پہلے جمعہ گزرا، خامنائی صاحب نے تقریر کی. اچھا، میں نہیں تھا ویسے ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ اتنی دلیری دکھائیں گے. دلیری نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اوپنلی آ کے انہوں نے جمعے کی امامت کی. ٹھیک ہے، ان کے ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ جنگ کی صورتحال میں لیڈر کی حفاظت کرنا ضروری ہے. انہوں نے اوپنلی آ کے جمعہ پڑھایا. لاکھوں کا مجمع ہے. یہ نہ سمجھے یہ آج کل ہے، عام دنوں میں بھی تہران میں اتنے لوگ ہی جمعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ٹرو سینس میں جمعے کی گیدرنگ کو ایک پولیٹیکل گیدرنگ سمجھتے ہیں. اور بیسیکلی جمعے کی گیدرنگ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنے دنیا میں سیاسی معاملات عوام کے ساتھ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. لاکھوں کی پبلک. اس کے بعد پورے تہران کے اندر آپ نے دیکھا ریلیز نکلی پورے ایران کے اندر حکومت کے حق میں. ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے پھر حکومت کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تو ویسے ہی لوگ کھڑے ہیں. چند ایک آوازیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، لیکن اوور آل غلبہ انہی لوگوں کا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ عوام الناس نے ان کی حکومت کا ساتھ دیا. پھر انہوں نے سیدنا حسین ابن علی کی قربانیوں کا ذکر کیا. ویسے ہی محرم بھی شروع ہونے والا ہے 1447 ہجری، اور انہوں نے اپنے عوام کو تیار کیا قربانیوں کے لیے کہ حسین ابن علی نے بھی قربانی دی تھی. اچھا، یہ بھی تھوڑی مسکنسیپشن اپنی کلیئر کر لیں. اکثر لوگ جو ہے نا ہمیں بھی تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب حسین کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں امریکہ سے ڈراتے ہیں. ایسا نہیں بھائی، حسین ابن علی نے اس طرح جان نہیں دی ہے، آپ کو غلط بتایا گیا. تھوڑا سا آپ خود بھی غور کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا. حسین ابن علی کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے. میدان جنگ میں بیوی بچے نہیں ساتھ جاتے. آل رسول کیا شریعت کی خلاف ورزی کر سکتے تھے؟ وہ تو ہزاروں خطوط آئے تھے کوفہ سے، چونکہ 5 سال تک کوفے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ راشد کے طور پر رہے. لوگ ان سے عشق کرتے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے صلح حسن کی وہ شرط توڑی اور یزید کو اپنی جگہ نامزد کیا. تو کوفیوں نے خطوط لکھے حسین ابن علی کو کہ وہ خود تو چلا گیا اور اپنی جگہ ایک اور بٹھا گیا. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت کو لیڈ کریں اور آپ یہاں آئیں، ہم یہاں سے قیام کریں گے. حسین ابن علی بیوی بچوں کے ساتھ کوفے شفٹ ہو رہے تھے. وہاں سے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو انہوں نے لانچ کرنا تھا.
जंग पता नहीं कब होनी थी, वो रास्ते में रोक लिए गए और उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी। इस वजह से ये सारा मामला हुआ। वो जंग लड़ने तो गए नहीं थे, उन्होंने अपनी स्ट्रगल को लॉन्च करना था, फोर्स को इकट्ठा करके। जिस तरह बाद में मुख्तार सफी ने भी देखे ना, फोर्स इकट्ठी की और एक वक्त का इंतजार किया और कातलीन हुसैन से बदला लिया। यह नहीं है कि हुसैन इब्न अली का यह दर्स है कि आप जो है वो अपनी मेजरमेंट ना करें और जाके इस तरीके से हुकूमत से टकरा जाए। ये इस तरह नहीं हुआ था यार, झूठ ना बोलो। एटलीस्ट शियाने अली को तो ये बात पता है ना, सुन्नी तो है ही इस मामले में नाबलद है। इस तरह गलत पिक्चर ना पेश करें आप। क्या हुसैन इब्न अली शरीयत को तोड़ने वाले थे कि मैदान जंग में 20 बच्चे ले गए थे? 20 बच्चों के साथ कौन जंग लड़ने जाता है? वो कूफे शिफ्ट हो रहे थे। यजीद ने पहले बंदोबस्त किया, नुमान इब्न बशीर को गवर्नी से हटाया क्योंकि वो साहबी थे और वो हजरत हुसैन इब्न अली के साथ पॉजिटिव डील करते थे, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को वहां लगाया। और वो आप मुख्तार नामा जो फिल्म बनी उसमें पूरा उन्होंने फिल्माया कि किस तरीके से हुआ। इस तरह आप मिसगाइड ना किया करें। अच्छा, और ये जो हुसैन अलैहिस्सलाम के बातें कर रहे होते हैं, खुद ये यजीदी है, नासबी है, और मुझे बता रहे हैं नस्र तू है तो अड़ा के लेना देना हुसैन और अली के साथ या अहलुल बैत के साथ। तुम लोग तो बनु उमैया की चाकरी करने वाले हो, हमें बताओगे? हमसे बड़ा कौन अली का शिया है पॉलिटिकल टर्म में? वैसे हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से डर जाए। और ये जो लोग बाज वर्गलाए जाते हैं वो भी अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से नहीं था। इराक में आपको पता है दाइश ने पंजे गाड़े हुए थे। आयतुल्लाह सिस्तानी के एक फतवे ने अवामुन नास को उठाया और दाइश को उन्होंने शिकस्त दी, जिसको अमेरिका शिकस्त नहीं दे सका था। खुदा न खास्ता अगर कोई रिजीम चेंज हुई या आयतुल्लाह खामनाई को असैसिनेट किया गया, शहीद किया गया, फिर इस इलाके में कई दहाइयों तक कोई अमन नहीं आना। ना अरब रियासतों ने महफूज रहना है जिन्होंने 18 के करीब अड्डे बनाए हुए हैं अमेरिका के, और 51,000 के करीब फौजी हैं नेटो के, ज्यादातर अमेरिकन है। यहां अमन नहीं आना। इसलिए सबके हक में बेहतर यह है कि चले, जो उन्होंने गुस्सा निकालना था अपना निकाल लिया, बदमाशी करनी थी कर ली, अब एटलीस्ट इस जंग को रोका जाए। यही मुसलमान मुल्कों को कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। अब आखिर में वो ताकतें जो दुनिया में असर और रसूख रखती हैं, चाइना, रशिया और काफी हद तक यूरोपियन यूनियन और उसके बाद OIC, मैं अपने प्लेटफॉर्म से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जंग को रुकवाएं। करोड़ों लोगों की आबादी है, 9 करोड़ आबादी है ईरान की। इतना बड़ा मुल्क रकबे और आबादी के एतबार से, उसको आप जंग के जरिए फतह नहीं कर सकते। खाना जंगी होगी, रिजीम चेंज होगी, अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो भी स्टेबल नहीं होगी। बेहतर यह कि इस जंग को रोका जाए। और हम अपने प्लेटफॉर्म से रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मौक़िफ़ रखते हैं वो मैंने आखिर में ही आपको बयान करना था। मेरे नजदीक ये जंग रुक जाए, यही ईरान के हक में और बाकी मुसलमान मुल्कों के हक में और दुनिया के हक में बेहतर है। और अगर ये जंग कॉन्टिन्यूस होती है तो फिर पाकिस्तान का काम है कि वो ईरान का साथ दे। बिल्कुल, ये हमारे ईमान का तकाजा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मुसलमान को हर वक्त अपनी जान हथेली पे रखनी चाहिए, अपनी लाइफ को कंक्लूड करना चाहिए। हमारे बीवी बच्चों के ऊपर भी वो वक्त आ सकता है जो आज फिलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर, शाम के मुसलमानों के ऊपर, लबनान के मुसलमानों के ऊपर और ईरान के मुसलमानों के ऊपर आया। ईरान भी समझता है कि पाकिस्तान ही वो वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो ईरान को सपोर्ट कर सकता है। इसलिए देखें, उन्होंने पार्लियामेंट में तशक्कुर के नारे लगाए हैं पाकिस्तान के हक में। और अभी मैं कल रात को सलीम साफी साहब के साथ जिरगा प्रोग्राम देख रहा था, वो आप प्रोग्राम जरूर देखें, मास्टरपीस है वो प्रोग्राम। हुसैन हकानी साहब जो हमारे एक्स सफीर थे पीपल्स पार्टी के दौर में अमेरिका में, बड़ा जबरदस्त एनालिसिस किया है, उनका इंटरव्यू था। और एक कोई और थे सहाफी ईरान की तरफ से जो ईरान की गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनका भी इंटरव्यू था। उसमें साफी साहब ने उनसे बिल्कुल नंगे सवाल किए हैं कि अब आपको पता चला है कि इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, जिसके साथ आप दोस्ती गांठे हुए थे, या पाकिस्तान। उन्होंने कहा हमें इस मामले से निकलने दें, हम अपनी दोस्तियां भी रिवाइज करेंगे। हमें पता चल गया कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है और इंडिया नहीं खड़ा हुआ। अगरचे इंडियन अवाम, इंडिया के कई यूट्यूबर्स इस वक्त इसराइल के खिलाफ ईरान के साथ खड़े हैं। आप उनके जरा देशभक्त नाम का जो चैनल है जिसकी इतनी व्यूअरशिप है, किसी मुसलमान ने मुसलमानों के हक में वो व्लॉग नहीं बनाए, और जिस तरह उसने यूरोप और अमेरिका को ललकारा है, सलूट है जी उस बंदे को।
میں نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کروائی تھی, کامنٹس کیے نیچے, کمال کام کیا, دلیری ہے. تو اللہ کرے کہ اس جنگ سے نکلے, لیکن پاکستان کا کام ہے کہ سپورٹ کرے جس حد تک کر سکتا ہے. اب یہ حد ڈیفائن کرنی ہے ہمارے بڑوں نے, یہ میں کلیئر کر دوں. ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے ساری چیزیں نہیں ہوتی. میں نہیں کہوں گا کہ آپ ایٹم بم پھینک دیں اسرائیل کے اوپر, ہماری یہ نہ فیلڈ ہے, نہ ہم ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ہم صرف ان کی قبر و آخرت یاد کروائیں گے اور اپنے آپ کو اپنی قبر و آخرت یاد کروائیں گے کہ اگر مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے تو مسلمان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے, اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں. تو مسلمان موت سے نہیں گھبراتا. اس وقت پاکستان کا کام ہے کہ جہاں تک وہ بہتر سمجھتے ہیں سپورٹ کریں. ہم اپنی حکومت کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ اس جنگ میں کودنے کا ارادہ بھی کریں تب بھی ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم جنگ میں نہیں کودیں گے, سفارتی محاذ کے اوپر سپورٹ کریں گے, تو بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہیں بنائیں گے. ہم یہاں پہ کوئی خانہ جنگی نہیں چاہتے, نہ اس خانہ جنگی کا کوئی فائدہ ہونا ہے. یہ ہمارے بڑوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حق میں, مسلمانوں کے حق میں, اسلام کے حق میں کیا چیز بہتر ہے. جذباتی تو لوگ یہاں باتیں کر دیتے ہیں, لیکن پھر جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس وقت ایسا کیوں ہوا تھا, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یوں نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کر لینا چاہیے تھا. اس لیے ہمارے پاس تو اب اپنی ناکامیوں کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی موجود ہے. اتنا تجربہ ہو چکا ہے پاکستان کا جنگوں کا, اور انٹرنل دہشت گردی کا, اور امریکہ کی خدمت گزاری کرنے کا, کہ اب ہمیں پتا ہے کہ وہی کچھ ریپیٹ ہوگا جو پہلے ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے معاملات کو دیکھ کر چلنا چاہیے. ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر ہماری ریاست جنگ میں جائے گی ایران کی سپورٹ میں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر میں اس وقت یہ باتیں نہیں کروں گا, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جی آپ لوگوں نے بیوقوفی کر دی. وہ جس لیول پہ بیٹھے ہیں وہ بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ایون ان سے غلط ڈیسیژن بھی ہوا, ریاست کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, ادروائز انارکی پھیلے گی. اور اگر وہ جنگ میں نہ بھی جائیں, صرف سفارتی سپورٹ کریں, تو بھی ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے کہ احتجاج کر کے ملک کو بلاک کر دیں کہ جی آپ جو ہے وہ ایران کا فوجی ساتھ بھی دیں. یہ بھی ہم کام نہیں کریں گے, کیونکہ جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. آج دنیا کے کسی مسلمان کو پاکستان کی فوج حکومت سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے. جو کام دنیا میں کوئی ملک نہیں کروا سکا, پاکستان نے ان دنوں میں کروایا کہ عرب ملکوں سے ایران کے حق میں بیان دلوا دیا. یہ پاکستان نے کروایا. وہ جس وجہ سے بھی انہوں نے دیا, یہ کوششیں پاکستان کی ہیں. آج ہر جگہ پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے. سفارتی محاذ پہ میں نہیں سمجھتا کوئی کسر چھوڑی ہے. اور یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ریکویسٹ کی تھی کہ 2 ہفتے کے لیے آپ ٹائم دیں, ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم بھی اس معاملے کو دے کر چلیں. وہ اب جو بدعہدی ہوئی وہ تو ٹرمپ کی طرف سے ہوئی نا, کہ ادھر انہوں نے ٹائم دیا اور 2 ہفتے نہیں گزرے اور انہوں نے اپنا کام ڈال دیا. اور ساتھ ہی دیکھیں اس ٹویٹ میں کیا لکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب ہم پیس کی طرف آتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم جنگ روکنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم نے اپنا کام کر لیا. میں کہتا ہوں جی اب بھی جنگ رک جائے, اور ان شرائط کے اوپر جو کنسنسس کے ساتھ ایران اور اسرائیل میں اور امریکہ میں طے پائے. ایران کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی, بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مسلمانوں پہ جو مشکل وقت آیا اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے نکالے.